ونصلي على رسوله الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي آج یہ اہم اجلاس منعقد ہوا ہے، اس میں وقت کی ضرورت بھی ہے۔ میں وزارت مذہبی اور خاص سیکرٹری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مل بیٹھ کے ہمیں ایک دوسرے کو سننے اور پرکھنے کا موقع عطا کیا ہے۔ ہم دعاگو ہیں آپ کی قبول وطنی اور آپ کی بصیرت سے اللہ آپ کو ہماری ترقی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے کہ میں آپ کو ایک خدمت کرنا چاہوں کہ ہماری خانقاہ تعارف کرا ہوں مختصر، وہ اس دن قائم ہوئی جس دن میرے 42ویں پشت میں دادا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کی غلامی قبول کی۔ اس وقت سے یہ خانقاہ، اس وقت سے یہ ہمارا کام شروع ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ جسے کہ سائیں نے فرمایا کہ جبری مسلمان ہم کیوں کریں گے؟ جو غیر مسلم ہیں یہ سب جانتے ہیں، دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جو غیر مسلم ہمارے علاقوں میں رہتے ہیں ان کی عزت و آبرو جان مال کی حفاظت ہمارا ذمہ ہے۔ ہماری خانقاہ کی طرف سے میرے 150 سے زائد دینی مدارس ہیں اور جلسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے میسج کرنے ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہم جلسے زیادہ کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات آپ تو میری فکر ایک تقریر کوئی ایسی دکھا دیں جلسے میں کہ میں نے وہاں سے اقلیت کے حقوق کے لیے نہ بولا ہو، میں اپنا سسٹم بند کر دوں گا۔ یہ سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں، گواہ ہے اس چیز کے کہ ہم ہر جلسے میں، جلسہ 11ویں شریف کا ہو، جلسہ عرس مبارک کا ہو، جلسہ کسی بزرگ کا ہو، جلسہ کسی سیاسی ہو، سماجی ہو، لیکن ہم اس میں اقلیت کے حقوق کے بات ضرور کرتے ہیں۔ رہا سوال جبر کا، تو جبر میں اللہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اور اس میں ہم زبردستی کیوں کریں؟ ایک لالچ یہ ہو کہ ہم اسے پیسے لیتے ہیں، یہ بات نہیں، سب لوگ یہ الزام ہم پہ مخالفین پہ نہیں لگاتے۔ اور مسلمان کرنے کے لیے اقرار باللسان کافی نہیں ہے، تصدیق بالقلب ضروری ہے۔ میں اس کو زبردستی گن فائٹ سے مسلمان کر رہا ہوں اور وہ تو دل سے تو نہیں ہو رہا ہے، اور چھوڑا وہاں اپنے گاؤں میں جا کے دوبارہ غیر مسلم ہو جائے گا، تو یہ تو ہم۔ اور دوسری بات ہے کہ جو غیر مسلم ہمارے علاقے میں رہتے ہیں پاکستان میں، ان کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے۔ اگر کوئی ہندو کپڑے دھو کے دے گا آپ کو تو آپ کے کپڑے پا کے نماز ہو جائے گی، اور اگر ہندو کے گھر کا کھانا پکا ہوا آتا ہے وہ ہم کھاتے، وہ ہمارے لیے حلال ہے، ہم کھا سکتے ہیں، بلکہ ہندو کا کھایا ہوا کھانا وہ کھائیں گے، اس میں ثواب ہے ہمیں۔ ہندو کا جھوٹا کھانا جس کو بولتے ہیں غالباً، تو وہ جو ہے اس میں جھوٹا کھانا کھانے میں ثواب ہے۔ ہم نفرت نہیں کرتے، نفرت کی جو بات ہی نہیں ہے کہ ہم وہ نفرت کریں۔ عزیزان گرامی، اور اللہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اور ہم اگر زبردستی کریں تو ہندو کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، لیکن ہم اللہ کے حکم کے باغی ہیں، ہمارا اور قادیانی کا اسٹیٹس ایک ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ قادیانی کے ساتھ کھانا پینا حرام ہے، کاروبار کرنا حرام ہے، اس کے ہم بالکل منع کرتے ہیں اپنے حلقوں میں۔ لیکن جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے ہم نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کی عزت و آبرو جان مال کی حفاظت ہمارا ذمہ ہے، ہم وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ معاملہ جاری رہے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کو نفرت ہے ہندو مذہب سے، اس کی میں دلیل آپ کو دیتا ہوں کہ نفرت کیوں کریں ہم؟ نفرت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم نفرت کرتے ہیں تو یہاں قسم کے اب آپ تشریف فرما اسے پوچھیں کہ اپنے زمین کا جو واٹر کورس ہے اس پہ ہم دوسرے اگر سگا بھائی بھی ہمیں کہیں کہ مجھے جو فیڈنگ چینل ہے وہ آپ اپنے واٹر کورس سے ہمیں دیں، تو کوئی بھی اپنا بھائی سگا ہے وہ بھی نہیں دے گا۔ لیکن میں فخریہ کہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں رہنے والے ایک ہندو، ایک مالی دیکھو من صناب تیجو من کو اس کی زمین اپنے واٹر کورس پہ ٹرانسفر کرائی۔ میری جہاں پہ فصل 100 ایکڑ کاشت ہوتی تھی وہاں پہ اب میری 50 ایکڑ کاشت ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنے رزق میں، اپنی روزی میں صلہ رحمی پہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس ہندو کو وہاں پہ اپنے دی۔ اور وہ میں باتیں بہت ہیں، لیکن میں بات وہ کروں گا جو آج اگر یہاں پہ سے دے تو وہ
وہاں پہ دفتر سے سرکاری آفس سے بھی آپ کو اس کی کنفرمیشن ہو جائے گی کہ بات صحیح ہے. یہ تو اس کا باغ کا پانی بھی ہے، باغ کا 4 گنا پانی ہوتا ہے. ہمارے پاس 600 ایکڑ کا وہ واٹر کورس ہے، اس پہ ہمارا اپنی زمین جو اس کے ہم نے واٹر کورس پہ باغ کا پانی نہیں کروایا، لیکن وہ جو ہندو ہے اس کو نہ صرف اپنے واٹر کورس پہ اس کا پانی شفٹ کروایا، بلکہ اس کے لیے باغ کا پانی بھی میں نے منظور کروایا. وہ اس کا سرکاری ریکارڈ گواہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ صاحب آپ مذہب سے نفرت ہے. اگر ہم نفرت کریں تو میرپور خاص میں ایک شہر ہے کھان شہر ہے، اس میں میگھواڑ، ہندو میگھواڑ ان کی مڑی تھی، اس پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کرنا چاہا. لوگوں نے بتایا کہ اس کے ادھر سونا دفن ہے، یہ وغیرہ لمبی. تو اس کے لیے جو بڑے بڑے سیٹ ہیں وہاں پہ، جو لوہانو ہیں اور مہیشری ہے، ٹھاکر ہیں، بہت بڑی بڑی جو قومیں ان کی جو ہے وہ اونچ نیچ ہمارے پاس نہیں ہے اونچ نیچ، لیکن جو اونچی ذات والے ہندو ہیں ان کے پاس جب وہ میگھواڑ گئے تو انہوں نے کہا کہ صاحب آج تو ہم آپ سے ملاقات بھی نہیں کریں گے. پھر وہ روز ہو کے میرے پاس آئے، میں نے ان کی مدد کی. وہ کھان کی جو بڑی ہے وہ میں نے ان کی بچا کے دی، اور میں نے اپنا ایک خاص اپنا پڑوس کا ایک ہلکا سلکا زمیندار وہ اس کے حوالے کیا کہ بھائی آپ کو جب بھی کوئی پریشانی ہو تو یہ میرا نمائندہ موجود ہے، آپ اس سے بات کریں اور یہ آپ کی مدد کریں گے. تو ہم کیوں کریں گے؟ یہ تو نفرت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے مغربی ممالک نہیں ہے، اس کے پیچھے ہندوستان ہے، اس کے پٹھو ہیں انڈیا کے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ زبردستی مسلمان کرتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ نیا ایک رام پالی مذہب ہندو کا نیا آیا ہے، کہ انہوں نے ہندوؤں کے مذہب کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. اور آئندہ 20-25 سال میں ہندو مذہب ہم نہیں دیکھ رہے کہ ان کو تین طرف سے ہندو مذہب کو ختم کیا جا رہا ہے. ایک تو وہاں پہ ہندو لوگ جو عیسائی ہو رہے ہیں، ہندو جو کافی ہیں وہ قادیانی ہو گئے ہیں. وہاں پہ ایک لفظ رمیش کا جو ہے وہ چیختا چلاتا ہے، بڑی بھڑکے مارتا ہے. ہم رمیش سے کہتے ہیں کہ تم وہ بتاؤ، تمہیں بتانا پڑے گا کہ کس طریقے سے آپ یہ الزام لگاتے ہیں. ہمیں ایک بیان کسی قوم پرست کا، کسی بھی جو معاملہ کرتے ہیں یہ رام پالی مذہب کے خلاف، ایک اگر ان کی کوئی تقریر کوئی ہمیں کوئی لکھا دے تو میں اپنا سسٹم بند کر دوں گا، نہیں چلاؤں گا. لیکن یہ رام پالی مذہب یہ ہندوستان میں جیل میں ہے، اس میں ہندو مذہب. تو میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ ہندو میرے پاس آئے، کہیں آتے ہیں آپ کے علاقے میں، اس کو منع کرتے ہیں. اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو لوٹ مار نہیں ہے یہ. تو وہ مجھے انہوں نے وہ کتابیں بھی دی، میری لائبریری میں موجود ہیں، اور وہ رام پالی مذہب ہے، اور اس کو ہندوستان کی حکومت نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اور وہ بڑا ایک اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں. تو وہ ہندو یہ کہتے ہیں کہ صاحب، میں نے کہا یہ کیا ہے رام پالی کا؟ صحیح رام پالی مذہب کا آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہندوؤں کے قادیانی ہیں. کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں لیکن ہندو نہیں ہیں وہ. اور میں دوسری بات یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو بھڑکے مارتے ہیں، خاص کر کے رمیش بھڑکے مارتا ہے، ہم نے یہ کہ ظلم فلاں ہوا، اس سے ہم یہ کہتے ہیں. رمیش سے میں کہتا ہوں کہ جو ہندو عیسائی ہو رہے ہیں کافی، وہاں پہ کوئی ایک لفظ اس کا بتا دے مجھے. اگر کوئی وہاں پہ قادیانی ہو رہے ہیں، ہمارے علاقے میں سینکڑوں ایسے مراکز قائم ہو چکے ہیں، جو لوگ ہندوؤں کو ورگلا کر، ہندوؤں کے غربت سے، ان کی افلاس سے، اس کی مسکینی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو قادیانی بنا رہے ہیں، اور ان کو قادیانی بھی بنا رہے ہیں اور ان کو عیسائی بھی بنا رہے ہیں. وہاں پہ یہ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ اس سے ثابت ہوتا ہے عزیزان من، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی دشمنی فقط اور فقط پاکستان سے ہے، اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے. جہاں پہ ہندوستان اور ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، وہاں پہ یہ ہندوستان آپ ان کہتے ہیں ایک آدمی جس کے پاس موٹر سائیکل نہیں تھا، آج وہ ریٹ پور میں چل رہا ہے، کہاں سے لائی اس نے؟ ایک آدمی جس کے پاس گھر نہیں ہے، جو ایک کمپاؤنڈر کا بیٹا ہے، اور آج وہ ارب پتی ہوا ہے، کہاں سے ہوا ہے؟ آپ خدا را اس کے جائیں، اس کو آپ دیکھیں کہ یہ اس نے کہاں سے وہ اتنا مال ملکیت جو ہے وہ کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک فقط کنڈری جو ہے ہمارے علاقے میں ایک علاقہ ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے کنڈری. اس کنڈری میں فقط یہ ایک اس کنڈری کا یہ میرے پاس کاغذ موجود ہے جس میں وہ ہندو
मसीह हो चुके हैं, हाँ, मसीही हो चुके हैं, तो वहां पे वो मसीही हो चुके हैं और वहां पे वो उसके लिए एक लफ्ज किसी हिंदू लीडर का मुझे दिखाए कि उसने वहां पे मना किया हो और उसने वहां पे किया हो कि साहब ये जुल्म है, हमें क्यों आप जबरदस्त, आप जो मुसलमानों के लिए तो कहते हैं जबरदस्ती, वो ये सिंधी में कहते हैं मोचड़ो घट मानी ढोके, तो ये इसी वजह से जरा सजा तो कोई है नहीं। अगर किसी रीश तराश, अगर किसी दुम दराज के खिलाफ हम बोले तो उसके लिए तो सजा मुकर्रर है। इस्लाम के खिलाफ जो जी में आए वो इस्लाम के खिलाफ बोलते रहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहते हैं। पाकिस्तान में जब एटमी धमाका हुआ तो आसमा जहांगीर बड़ी रोई, बड़े उसने वो छलांगे मारी, ये जुल्म हो गया, गरीब मुल्क है, मिस्कीन है ये है। और हिंदुस्तान ने जब एटमी धमाका किया तो उसमें जाके उसने वहां पे भंगड़ा मारा है। तो ये सब ये बातें साबित हैं। और जो लोग भी उसमें इस तरीके की नफरतें पैदा करते हैं, और हमारा एक केस हम जो लोग मुसलमान करते हैं, क्या तरीका होता है, आते लोग मुसलमान होने के लिए, उनको हम मुसलमान होने के लिए सबसे पहले उनके वालिदैन को अप्रोच करते हैं, उसके वालिदैन आते हैं, पुलिस की मार्फत हम पेश करते हैं उनको कोर्ट में, कोर्ट उनको वालिदैन के साथ मिलाती है, कोर्ट के इहाते के अंदर जज साहब के चैम्बर में उनकी मुलाकात कराई जाती है। और मुलाकात करने के बाद फिर उस लड़की को ले आते हैं कि जनाब अब बताएं। वो लड़की कहती है कि जी नहीं, मैं तो जाऊंगी अपने, मैं मुसलमान हुई हूं। तो इसमें जस्टिस पंवर, वहां भी खास के ही हैं वो, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, उसने कहा कि जो लोग मुसलमान होकर शादियां करते हैं तो उसमें आप क्यों मावेला करते हैं, ये इस्लाम और कुफर की जंग नहीं है, ये लड़का और लड़की की का मोहब्बत है, ये लव मैरिज है, इस लव मैरिज को आप वहां क्यों लेके गए हैं। तो उसकी वो वहां पे वो फैसला भी मौजूद है। और ला इकराह फी दीन कुरान का हुक्म है, हम किसी भी कीमत पे ये चीज असल में हमारे खिलाफ नहीं, हमें वहां पे जो ये काम जो इनका हुआ है तो वो दूसरा काम है, वो हिंदुस्तान के कहने पे ये काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि आप कहते हैं कि 18 साल की उम्र में आप उसको नहीं करें, 18 साल की तक शादी न करें। हमें आप हिंदू मजहब या मुसलमान, मैं कहता हूं कि बुलूगत 13-14 साल से शुरू होती है, 18 साल तक कौन वहां पे उसकी रखवाली करेगा, कौन पहरे देगा उसके पे। वहां पे हमारे यहाँ एक कौम है जिसको ग्वारिया बोलते हैं और कारिया भी बोलते हैं, ये एक कौम रहती है। उस कौम में कभी भी एक लड़की भी मुसलमान नहीं हुई है। वो इसलिए नहीं हुई है कि जब पैदा होती है तो वहां पे औरतें एक दूसरे का रिश्ता तय कर देती हैं, और वो 8-9 साल की होती है तो उसकी ससुराल के घर भेज देते हैं, उनको खाना पीना, उनको पता ही नहीं होता कि शादी क्या है, क्या किस तरीके से है, क्या है, तो साथ रहते हैं। तो हिंदू गवारिया जो है वो यूं ही बच्ची बालिगा हो जाती है तो फौरी तौर पे उसकी शादी कर देते हैं, और उसमें शादी करने के बाद वो लड़की अपने ससुराल में होती है। और हमारे यहाँ कोल्ही, भील वो तो हुए ही हुए हैं, मेघवाड़ वो भी मुसलमान हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हिंदुओं की जो ऊंची जात कहते हैं लोहानो है, हमदा उसी भी ये मुसलमान हुआ था। इसका दादा आज भी कह रहा है कि मेरा 7 साल का बच्चा है, पीर साहब ने उसको अगवा करके, ये 7 साल का है। और हाई कोर्ट में रात को हम जाके मिला तो इसका नाम हमदान शेख है, और ये हमदान शेख है, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गद्दी हिंदुओं की है। उसके जो सजादा नशीन है मामा रतन, ये उसका पोता है, और इसकी कोई बहन कोई भाई नहीं, और वो अरबपति नहीं, खरबपति नहीं, पदमपति वो का है। और पूरी वर्ल्ड में वो गद्दी जो है वो पूरी दुनिया में वो गद्दी तीसरे नंबर पे, और पाकिस्तान में हिंदुओं की नंबर 1 पे है। रामा पीर कहते हैं उसको। और लोग आते हैं लाहौर से आते हैं, रसमेला से आते हैं, 8-9 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना लोग आते हैं, नंगे पांव और पैदल पांव से गद्दी पे आते हैं। ये उस गद्दी नशीन का होता है। इसकी मैंने कई मुलाकातें कराई हैं, इसकी वालदा से, इसके दूसरे जितने भी भाई से, दादा से, सबसे जो हमने वो की, लेकिन उसकी रात को मिलते हैं, मुलाकात होती है उनकी, दूसरे दिन फिर वो कहता है, आज भी उसको कहता मेरा बच्चा है मासूम छोटा सा, मेरा पोता पीर ने अगवा किया है। वो खुदा के बच्चे, ये महज एक प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा के तौर पे ये बात चलाई जा रही है। और ईसाई और मसीही और जो काफी ऐसे लोग हैं जो मसीही हो चुके हैं, वहां पे ये लोग नहीं करते। और हम
جو بھی آتے ہیں ان کو ہم کورٹ کی معرفت اس کو کرتے ہیں. ہمارا ایک کیس، ایک جو کیسز ہائی لائٹ ہوئے تھے دیپا کماری کا، دیپا کماری کا جو کیس ہے، وہ کیس آج تک وہ ہم جسٹس افتخار چودھری کے پاس وہ پیش ہوئی لڑکی نے کہا، لیکن آج تک وہ کہتے ہیں صاحب وہ تو بندھی ہوئے رستوں سے انہوں نے باندھ دیا ہے ان کو. تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اور جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو ہم وہی حقوق جو مسلمانوں کے ہوتے ہیں وہ ان کو ہم دیتے ہیں. اور کنڈلی میں ہے اشفاق شیخ، 2 شادی، وہ ہندو تھا مسلمان ہوا، اس کا مسلمانوں نے 2 شادیاں کروائی. اس کے فرنچائز ہے، اس کا کاروبار ہے، مال مویشی کا کاروبار ہے، بہت امیر کبیر وہ ہے. دوسرا عبدالرحیم شیخ، وہ اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں. تیسرا عبدالرحیم شیخ جو محمد خان میں لوہانو قوم کا ہے، وہ مسجد اقصیٰ کی انتظامی کمیٹی کا صدر ہے. اور فاروق شیخ جو میگھواڑ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب لڑکیاں کیوں ہوتی ہیں، اور لڑکے بھی ہوتے ہیں. فاروق شیخ وہ مسلمان ہوا، اور وہ فاروق شیخ میگھواڑ تھا، وہ مسلمان ہوا. اس کو ہم نے شادی کروائی مسلمانوں، جدی پشتی مسلمان تھے. شانزہ اس لڑکی کا نام ہے. اور آج فاروق شیخ وہ جو ان کے خون کے پیاسے تھے اس کے سسرال والے، آج ان کے ساتھ کراچی میں کورنٹی میں ان کے گھر کے اندر رہتا ہے. تو اچھا، دوسری بات یہ کہ یہاں پہ میگھواڑ برادری کے لوگ یہاں پہ تشریف رکھ ہم ہوا. اس کا مسلمانوں نے 2 شادیاں کروائی. اس کے فرنچائز ہے، اس کا کاروبار ہے، مال مویشی کا کاروبار ہے، بہت امیر کبیر وہ ہے. دوسرا عبدالرحیم شیخ، وہ اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں. تیسرا عبدالرحیم شیخ جو محمد خان میں لوہانو قوم کا ہے، وہ مسجد اقصیٰ کی انتظامی کمیٹی کا صدر ہے. اور فاروق شیخ جو میگھواڑ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب لڑکیاں کیوں ہوتی ہیں، اور لڑکے بھی ہوتے ہیں. فاروق شیخ وہ مسلمان ہوا، اور وہ فاروق شیخ میگھواڑ تھا، وہ مسلمان ہوا. اس کو ہم نے شادی کروائی مسلمانوں، جدی پشتی مسلمان تھے. شانزہ اس لڑکی کا نام ہے. اور آج فاروق شیخ وہ جو ان کے خون کے پیاسے تھے اس کے سسرال والے، آج ان کے ساتھ کراچی میں کورنٹی میں ان کے گھر کے اندر رہتا ہے. تو اچھا، دوسری بات یہ کہ یہاں پہ میگھواڑ برادری کے لوگ یہاں پہ تشریف رکھ ہم ہندو کا جھوٹا کھائیں گے، شرن ہمارے لیے جائز ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ سائیں تمہارا اگر وہ لوہانو مانی کھائی دو، بیٹھے ابھی اس چیز کا مجھے جواب دے. کوئی لوہانو کے ساتھ کھانا نہیں کھائے، کیوں؟ یہ میگھواڑ ہے. اور میگھواڑ کو اگر میگھواڑ کی حکومت، تو میگھواڑ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ میگھواڑ جو ہے، ہندو میں جو میگھواڑ ہے، اس میگھواڑ کو کوئی کاروبار کرنا نہیں ہے سوائے گدھے کے اور کتے کے کاروبار کرنے کے علاوہ. میگھواڑ کو کسی ہندو کمیونٹی میں ان کی کوئی نہیں ہے. تو میں آپ کی خدمت میں باتیں تو بہت